اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم جی، میں بڑا ممنون ہوں، میں خوش قسمت ہوں کہ اس قسم کا فورم جہاں پہ ہماری وہ بہنیں، ہمارے بھائی، چاہے اللہ پاک نے ان کو جس شکل میں بھی پیدا کیے، ان کی محرومیوں کی باتیں جو سننے میں آ رہی ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں، لیکن ایک ذمہ داری کے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ میں یہ سن رہا ہوں، اور میری خوش قسمت یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ فرمان ہے ایک نبی پاک کا کہ لوگ جب آپ کے پاس کوئی اپنی غرض، اپنا مسئلہ لے کے آتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر اللہ پاک کی طرف سے ایک رحمت ہے، اس کو سمجھو اور ان کے مسائل کو حل کرو۔ ابھی کیونکہ ان کی اولاد میں سے تو وہ باتیں ہمیں زیادہ سختی سے سننی پڑتی ہیں اور کرنی پڑتی ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، ہر کسی کو کرنی چاہیے، لیکن بحیثیت اولاد رسول وہ زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ آپ یہ کریں اور یہ مسائل کو حل کریں۔ میں شکر گزار ہوں رورل ایڈ کا، آواز 2 کا، اور اپنے بھائی افضال کا یہاں پہ کہ کارنامہ کیا، ڈی سی صاحبہ کے دفتر سے آپ تشریف لائے۔ لیکن جیسے میری بہن نے ذکر کیا تھا شناختی کارڈ کا، تو ڈی جی صاحب لاہور، ڈی جی نادرا کو لاہور میں نے کال کی تو یہاں پہ ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر یہاں پہ آ گئے ہیں، اور کوثر صاحب نے بہت ساری باتیں آپ کو بتا دی۔ آپ کے یہ مسئلے شناختی کارڈ والے ادھر بیٹھے حل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ نہیں رہے گا کبھی بھی، کچھ بھی ہو۔ یہاں پہ ٹیمز آپ کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم لوگوں کی بدقسمتی یہ رہی ہے اس ملک میں کہ ہر قسم کی سوچ کے لوگوں کے لیے یہ ملک بنایا گیا۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی دے دی کہ اس ملک میں آزادی ہوگی اظہار رائے کی اور اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو صرف اپنی ملکیت سمجھ کے ہم جو چاہتے ہیں ہم نے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ایک زیادتی ہے، جو ایک غلط بات ہے۔ جب تک آپ ایک ملک کے اندر، ایک ریاست، خاص طور پہ اگر اسلامی مملکت ہے، اس کے اندر آپ سنت رسول پہ چلتے ہوئے ہر کسی کو آپ آزادی رائے دیتے ہیں، عبادت کرنے کی آزادی دیتے ہیں، تو وہ ملک ترقی کرتے ہیں، کسی کو کبھی بھی کوئی دباتا نہیں ہے۔ جو بات میری بہن نے یہاں پہ کی اور کوثر نے بھی کی کہ ہیلپ لائن ہونی چاہیے خواجہ سراؤں کے لیے، اور اس کے اوپر ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سنجیدگی سے، یا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ہم آپ کو اس کا حل نکال کے دیں گے۔ ہم یا تو اس کو ویمن پروٹیکشن کے اندر ہی کریں گے، یا اس کے لیے ایک بالکل الگ ہیلپ لائن آپ کو کر کے دیں گے کہ جہاں پہ آپ کو فوراً آپ کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ اس ملک میں ہم لوگ باتیں بہت خوبصورت کرتے ہیں، ایسے پروگرامز بھی ہم بہت خوبصورت کرتے ہیں، لیکن ان دروازوں سے جب ہم باہر جاتے ہیں تو وہ فوٹو کھینچ گئے اور کھینچ لیے، اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے باتیں خوبصورت کر لی، اس کے بعد ہر چیز ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ آج کا جو موقع ہے، یہ اللہ پاک یہ موقع، اس قسم کے مواقع ہر دن ہمیں نہیں ملتے۔ آج جو ملا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ ہم آج، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کم از کم ہمیں اس کے، اگر اور کچھ بھی نہ ہونا، مین پوائنٹس جن کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوئی ہے ان کو ہم لے کے چلیں، اور آپ لوگوں کے گروپ کے اندر سے کوئی 2-4 ہوں کہ جو اس کو لیڈ کریں یہاں سے، اور ہم سے آپ جواب طلبی کریں، کیونکہ ہمارا کام آپ کی خدمت ہے۔ ہم اگر آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں اور آپ کے جوابوں کو، سوالوں کے جواب نہیں دے رہے، اس کا مطلب ہم اپنا کام بھی نہیں کر رہے اور ہم حق بھی نہیں ادا کر رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو سوچ ہماری ہے سوشل ویلفیئر میں، ہم شاید دنیا کا پہلا خواجہ سراؤں کے لیے ایک تعلیم کا اور ایک ہنر سکھانے کا ادارہ بنانے جا رہے ہیں لاہور میں، اور وہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایک ایسا ہوگا کہ وہ مشعل راہ ہوگا باقی ضلعوں میں اس قسم کے ادارے بنانے کے لیے۔ ہم آپ کے جتنے گرو ہیں، آپ کے جتنے پڑھے لکھے خواجہ سراں ہیں لاہور میں، ہم ان سب سے بات چیت، کم از کم ہم نے خواجہ سراؤں سے باتیں شروع کر دی ہیں۔ کوشش ہوگی کہ گروؤں کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کریں
کہ وہ جو عمارت بنے اس کے اندر آپ لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو، اور جو دنیا کے ہمیں بڑے سے بڑے ملک سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے خواجہ سراؤں کی مدد کی جا سکتی ہے، ان کو کس طریقے سے معاشرے کا ایک مؤثر حصہ بنایا جا سکتا ہے، ہم اس کی طرف کام کریں۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو بات کی ادھر کسی بہن نے کہ ہمیں نوکریاں ملنی چاہیے اور ہمیں کاروبار کے مواقع ملنے چاہیے، یہ جو اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اور ایجوکیشن سینٹر ہوگا، تعلیم دینے والا ادارہ اور ہنر دینے والا ادارہ، اس کے اندر ہم آپ کو کاروبار کرنا بھی سکھائیں گے۔ ہم اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آسان قسطوں پہ قرضے بھی لے کے دلوائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے کام کریں۔ اور یہ معاشرے کی بدقسمتی یہ ہے کہ خواجہ سرا اپنی مرضی سے خواجہ سرا پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ پاک نے جب کسی کو پیدا کیا، یہ آپ سے زیادہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم کس طریقے سے آپ کو اپنے بہن بھائی سمجھ کے چلیں۔ ہم جب آپ کو اپنے بہن بھائی سمجھ کے نہیں چلتے ہیں اور ہم کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں تو بدقسمتی یہ کہ وہ اللہ کی جو لاٹھی ہے نا وہ ہم پہ بجنی ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور اس کے لیے جو کچھ آج تک اس ریاست سے ہوا، میں کم از کم ایک ریاست کا وزیر کھڑا ہو کے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم سے آج تک جو کچھ بھول ہوئی ہے، ہم سے جہاں پہ نادانی ہوئی ہے، ہم سے جہاں تک زیادتی ہوئی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد نہیں ہوگی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ۔ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو دیکھیں، غلطیوں کو سمجھیں اور غلطیوں کی ہم تلافی کریں۔ سب سے پہلے تو یہ اس بات کے اوپر ہم آئیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ آپ کے حق میں ریاست سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، چاہے وہ پولیس کا نظام ہے، چاہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے، چاہے ہمارے اسمبلیوں میں جو سیاسی بیٹھتے ہیں ان کا ہے۔ ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو آج تک کبھی اس طریقے سے اہمیت نہیں دی جس طریقے سے اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھائی آپ کا کھڑا ہوئے، ہم آپ کے لیے جو کچھ کر سکے ہم کریں گے، ہم وہ کچھ کر جائیں گے کہ جس کی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ صرف آپ سوچ رہے ہوں گے، ہم وہ کچھ کر کے جائیں گے۔ یہ پہلا انشاءاللہ ادارہ بن جائے، ہم اس کو بہت تیزی کے ساتھ، جیسے پناہ گاہیں ہیں، ہم اس طریقے سے آپ کے اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر اور ایجوکیشن سینٹرز جہاں پہ آپ کو ہنر بھی سکھایا جائے گا اور تعلیم بھی دی جائے گی، اور پھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو جہاں پہ نوکریاں ہم آپ کو دلوا سکتے ہیں وہ نوکریاں بھی ہم آپ کو دلوائیں گے، اور جہاں پہ ہم آپ کو کاروبار کروا سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ قرضے بھی دلوائیں گے تاکہ آپ اپنے کاروبار کر سکیں۔ مجھے اس بہن کی بڑی خوبصورت چیز لگی کہ بکریوں سے کام شروع کیا اور کہاں تک آ گئے۔ یہ زمانہ بڑا ظالم ہے، اس زمانے نے جس طریقے کے ظلم کیے بعد از وفات بعد از رحلت پاک پیغمبر، تو یہ زمانہ جواب دے گا، لیکن جو آپ لوگوں کی حق کی باتیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادتی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ جو باقی ہمارے بھائی بہنیں پاکستان میں رہتے ہیں ہم ان کو اندازہ کروائیں، ان کو احساس دلوائیں کہ یہ خواجہ سرا ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کا اسی طریقے سے خیال کرو جیسے اپنے بہن بھائیوں کا کرتے، اور آپ لوگ نہ تو کسی کی عیاشی کا بنے وہ حصہ بنے، نہ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگیں۔ یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ریاست نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جس طریقے کے جس طرف ہم لے کے چلنا چاہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کو باعزت پاکستان کا شہری بنائیں گے۔ آپ کا عقیدہ جو مرضی ہو، ہم لوگ آپ کی عزت کے لیے جو کر سکے ہم کریں گے۔ میں آخر میں پھر بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ والوں کا، میں رورل ایڈ کا، میں آواز دو کا میں شکر گزار ہوں کہ ایک بڑے یونیک سے بڑے سے انوکھے سے پروگرام میں انوائٹ کیا، اور میں بحیثیت اولاد رسول یہ میں کہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ باتیں سننے کو ملی، اور یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ 2-3 کو اکٹھا کریں، یہاں پہ ہمارے ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے ہم سے پتہ کریں کہ یہ سیمینار ہوا تھا، اس کے بعد ہمیں کوئی پروگریس بتائیں، اور یہ پروگریس جب تک ہم لوگ ذمہ داری کے ساتھ نہیں جواب دیں گے آپ کو،
تو یہ کبھی بھی پروگریس نہیں ہے. یہ ترقی ہمارے شعور میں, ہمارے لاشعور میں, ہماری سوچوں میں, ہماری کارکردگی میں تب ہی آئے گی کہ جب ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے جواب دہ سمجھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں ہم آپ کو جواب دیں گے اور مثبت جواب آپ کی طرف آئے گا, اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خوشی ہوگی کہ یہ حکومت عمران خان کے ویژن کو, جس کے اندر ہم سب برابر ہیں, ہم سب بہن بھائی ہیں, اور خاص طور جو سب سے زیادہ ستایا ہوا طبقہ ہے, چاہے وہ غربت کے حوالے سے ہے, چاہے وہ خواجہ سراؤں کے حوالے سے ہے, چاہے وہ ہماری ان پاکستانیوں کے حوالے سے کہ جو مسلمان نہیں ہیں, غیر مسلم ہیں, تو ہم سب کو برابر لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. اس لیے کہ ہر فرد اس ملک کا سرمایہ ہے. تو اس سرمایہ کی اگر ہم عزت نہیں کریں گے, ہم قدر نہیں کریں گے, ہم آپ کی خدمت نہیں کریں گے, تو یہ ملک جس کو کہتے ہیں جی حقیقی معنوں میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہاں پہ اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں, ہم سب ان کے اوپر کھڑے رہیں اور ہم مل کے اس ملک کو ایک جنت بنائیں, دنیا کے لیے ایک مثال بنائیں. جیسے کہ ہم خواجہ سراؤں کے لیے ایک تعلیماتی اور ہنر کا وہ مرکز بنا دیں, اس طریقے سے دنیا کو اگر ہم وہ مثال دے سکتے ہیں تو ہم اپنی خواجہ سرا کمیونٹی کو کیوں نہیں ہم سر پہ اٹھا کے رکھ سکتے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا. جہاں تک آپ کی نوکریوں کے کوٹے کا مسئلہ ہے, یہ ہم لوگ اس بات کو اٹھا سکتے ہیں. اس کو کتنا ٹائم لگے گا اس کا وعدہ نہیں ہے. وعدہ اس بات کا ہے کہ اس کی طرف ہم پوری محنت کریں گے اور صدقے دل سے کریں گے. آپ کو آپ کا حق دلوانے کے لیے جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم وہ پورا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صرف اور صرف آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے, کوشش کریں جتنے ہمارے خواجہ سرا بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ مل جائیں. جیسے میری بہن نے یہاں پہ بکریوں وغیرہ کا اور بھینسوں کا کام شروع کیا, مل کے تھوڑا تھوڑا ڈالیں, اکٹھے ہوں. جہاں پہ آپ کو قرضوں کی ضرورت ہے, ہم آپ کو پرائم منسٹر کے احساس پروگرام کے تھرو ہم آپ کی مدد کرواتے ہیں, ہم اخوت کے تھرو آپ کی مدد کرواتے ہیں. ہم جو کچھ کر سکیں, جس دروازے کو کھولنا پڑا آپ کے ساتھ آپ کا یہ بھائی چلے گا, آپ کے لیے وہ دروازے کھلوائے گا. صرف اپنی عزت کو سمجھیں. آپ ناچنے گانے کی چیز نہیں ہیں, آپ کسی کی بہن ہیں, کسی کے بھائی ہیں, آپ عزت کے قابل. اپنی عزت آپ کو سب سے پہلے خود سمجھنی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ پیٹ ایسی چیز ہے کہ اس کو بھرنے کے لیے ہم لوگوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت وہ ہو کہ مجھے فخر ہو کہ بازار میں ہم کھڑے ہوں, میرے خواجہ سرا بھائی آ کے مجھے گلے لگے, اور مجھے کسی صورت میں فخر سے کم مجھے کوئی اور احساس ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ چیزیں میں چاہتا ہوں بازار میں آپ جب چل کے جائیں تو لوگ کسی قسم کی غلط بات نہ کریں, آپ کو عزت سے دیکھیں. یہ چیزیں ہیں کہ جو شروع آپ کے ذات سے ہوں گی, یہ آپ نے کروانی ہے. لیکن اگر آپ لوگ خود اس طرف نہیں آئیں گے تو آپ آدھی جو محنت ہماری ہے اس کو ضائع کر دیں گے. آپ نے اپنی عزت خود کروانی ہے. ہم کہہ رہے ہیں, ہم آپ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ابھی جب ہم نے معافی مانگ لی اور ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے اندر آپ لوگوں کو سامنے آنا ہے, ایک دوسرے کو بھٹکنے سے بچانا ہے. جو مدد ہم کر سکیں, اور کاروبار ایسی چیز ہے اگر آپ نے ایک دفعہ کر لی, اور جیسے میری بہن مجھے بتا دی کہ بغیر سود کے بھی یہ چیزیں دیتی ہیں, تو ہم لوگ جب یہ کام شروع کریں گے, اللہ پاک نے برکت ڈالی آپ کے کام میں, خوش ہیں آپ. تو یہی طریقہ کار ہے. کم ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلے, کم ہو کسی کے آگے اپنی عزت کا تماشا نہ بنایا جائے. یہ میری آپ لوگوں سے 2 منتیں ہیں کہ یہ 2 کام آپ نے کرنے. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم سے ہو سکا, یہاں پہ ہمارے بہت ڈائنامک ڈویژنل ڈائریکٹر ہیں اور ان نے بڑے زبردست کام کیے. جتنا عرصہ یہاں پہ ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور مل کے کام کریں آپ کی کمیونٹی کے لیے اور ہماری اس کمیونٹی کے لیے جو غیر مسلم ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے ہمارا ریزولو بہت اسٹرانگ ہے, ہماری نیت بالکل صحیح ہے, ہم کرنا چاہ رہے ہیں. صرف آپ کی مدد کی ضرورت ہے, اور بار بار آ کے وہ کہتے ہیں نا کہ یاد کرانے کی ضرورت ہے کہیں اگر ہم بھول رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو ہم ایک باعزت اور دنیا کے بہترین ملکوں میں سے ایک ملک دیکھیں گے جب ہم اس قسم کی چیزیں پوری کر لیں. اللہ پاک اس ملک کو پائندہ رکھے, اس ملک کو شاد رکھے, اس ملک کو مسلمانوں میں صرف نہیں دنیا میں ایک مضبوط طاقت بنائے, معاشی بھی
اور ملٹری بھی. اور ہم لوگ کبھی بھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والی قوم نہ بنے, ہمیشہ دنیا کو ہم دینے والے بنے. اور اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی شرم و پردہ قائم و دائم رکھے, محفوظ رکھے. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اخوت کے ساتھ بہن بھائیوں کی طرح ہم لوگوں کو ابھی یہ باتیں سیکھ لینی چاہیے کہ ہمارے گھر میں بھی کوئی خواجہ سرا پیدا ہو سکتا تھا, ہم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں. ہم لوگوں کو ان کو اپنا بہن بھائی سمجھ کے آگے چلنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ نیت کے ساتھ ہم آگے چلیں گے, آپ دیکھ لینا آپ لوگوں کے گھروں کے اندر اللہ پاک برکت دے گا, اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ روشنی اور اس کی جو برکت ہے وہ ہمارے کردار پہ ہمارے بچوں کو بھی ملے گی. اور آخر میں پھر میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں, تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا, یہاں پہ بلایا, اور میں خوش قسمت ہوں. بہت مہربانی. پاکستان زندہ باد.